اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرطیں دو چیزیں ہیں، شرط اور رکن۔ شرط بھی فرض ہوتا ہے، رکن بھی فرض ہوتا ہے۔ رکن کسی چیز کا داخلی حصہ ہوتا ہے اور شرط چیز کا داخلی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آپ عمارت بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر اینٹ کا ہونا فرض ہے۔ جن چیزوں سے دیوار بنتی ہے، چھت بنتی ہے، سریا باجری وغیرہ، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور مستری یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے نا۔ لیکن آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا اس بیم کے اندر کوئی مستری ادھر رکھا ہوا ہے۔ فرض ہے لیکن وہ باہر کا فرض ہے، اور جو اندر کا فرض ہے اس کو رکن کہتے ہیں، جو باہر کا فرض ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ جی، نمازی کے بدن کا نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ نجاست خواہ حقیقیہ ہو یا حکمیہ، تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ کم سے کم اتنی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے جہاں انسان کے اعضاء لگتے ہیں، جہاں اس کا چہرہ لگ رہا ہے، جہاں اس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، جہاں اس کے گھٹنے ٹانگ وغیرہ لگ رہے ہیں، اتنا کم سے کم پاک ہونا جگہ میں شرط ہے۔ جی، قبلہ کی طرف منہ کرنا، سطر کا چھپانا۔ جی جی بالکل بالکل ڈائریکٹ۔ اگر آپ کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، کعبۃ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تب تو آپ کو چہرہ بالکل ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو پردے کے اندر ہے، کالے پردے کے اندر ہے، حتیم والا حصہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ہے وہ اس کمرے کو چھوڑ کر حتیم کی طرف اگر رخ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل کمرے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ جی، اور جہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو وہاں ڈائریکشن چاہیے، اور ڈائریکشن میں 23 ڈگری یعنی 22.5 ڈگری ادھر کو اور 22.5 ڈگری ادھر کو اس کی گنجائش ہے۔ ٹوٹل 45 ڈگری میں آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں ادھر ادھر۔ جی، 45 ڈگری تک ڈیویٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، ڈائریکشن جی ہو گیا۔ سطر کی حد، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک نماز کا سطر ہے۔ یہاں کس سطر کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کے سطر کی بات ہو رہی ہے۔ جی، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک نماز کا سطر ہے، اور یہی سطر اس کے لیے عام حالات میں بھی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ ناف سطر میں شامل ہے اور گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے۔ جی، اسی طرح باندی کے لیے پیٹ اور پیٹھ کی زیادتی کے ساتھ، باندی میں یہی گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور پیٹ اور پیٹھ، باقی بازو کھلا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اوپر والا کھلا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، گھٹنے سے نیچے کھلا رہتا ہے تو باندی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ نوکرانی نہیں، باندی۔ نوکرانی اور چیز ہوتی ہے، باندی اور چیز ہوتا ہے۔ اور آزاد عورت کا پورا بدن سطر ہے، البتہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں قدم سطر نہیں ہے۔ نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہے یہ تینوں اعضاء نماز میں سطر نہیں ہے۔ خارج نماز فتنہ کی احتمال کی وجہ سے حجاب میں داخل ہے۔ عورت کا جو سطر ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک اجنبی لوگوں کے لیے، تو اجنبی لوگوں کے لیے حجاب ہے پورا کا پورا، آواز بھی حجاب میں شامل ہے، اس لیے ان کی نعتیں سننا جائز نہیں ہے۔ آگے آئے گا مسئلہ کہ وہ لڑکا جس کی داڑھی نہیں ہے،
جو عورت کی طرح ہے اس کی نعت بھی سننا خطرے میں ہے. جی آگے دیکھیے، ہو گیا یہ ایک سطر ہو گیا جو اجنبی مردوں سے ہے. دوسرا سطر ہے اپنے محرم رشتہ داروں سے، اپنے محرم رشتہ داروں سے. وہ ہے یہ سینہ اور پیٹھ گھٹنے تک، سینہ اور پیٹھ گھٹنے تک. بازو کھلی رکھ سکتی ہے، بال کھلے رکھ سکتی ہے، نیچے گھٹنے سے نیچے کھلے رکھ سکتی ہے. پھر ہے عورتوں کا آپس میں سطر. ان عورتوں کا آپس میں سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اور پھر ہے شوہر کا، وہاں سطر رکھو گے تو پھر شادی کیوں کرو گے؟ جی مطلب کیا ہے شادی کرنے کا؟ جی مسئلہ، مرد اور عورت کے سطر میں سے اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ دیکھیے یہاں سے لے کر یہاں تک عورت کا یہ چوتھائی حصہ ہے، ایک عضو ہے نا، ہر جوڑ ایک عضو ہے، ہر جوڑ ایک عضو. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نصف ہوا تقریباً، اور پھر یہاں سے اوپر یہ چوتھائی ہو گیا تقریباً. اتنا کھلا رہا اور 3 تسبیح سبحان ربی العظیم کے برابر اگر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. عورت کے لٹکے ہوئے بال علیحدہ عضو ہیں، یہاں تک جو سر پر بال ہیں اوپر یہ الگ عضو ہیں، پھر یہاں سے نیچے جو لٹکے ہوئے بال ہیں یہ الگ عضو ہیں. لٹکے ہوئے بالوں کا چوتھا حصہ کھل گیا تو 3 تسبیح کے برابر رہ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. جی نوازل میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی سطر ہے. علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لحاظ سے اگر عورت قرآن کریم نماز میں بلند آواز سے پڑھے گی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جی نہیں، چاہے مطلب اس میں خطرہ ہے، جی اس وجہ سے. جس شخص کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو اس کے لیے ننگے نماز پڑھنا جائز ہے. بالکل بھی کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، جی، اور اگر کچھ ہے جتنا ہے اتنا پہننا ہے. جی اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو، اب آپ سفر پہ گئے ہیں، آپ کو قبلے کی طرف معلوم نہیں ہے تو تحری کرے. تحری مطلب کوشش کرے، تلاش کرے. کیسے تلاش کرے گا؟ وہاں مسلمان ہے تو پوچھ لے گا نا جی قبلہ کدھر ہے. مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، بھائی ساؤتھ ایسٹ ویسٹ تو پوچھ سکتا ہے نا، تو یہ پوچھ لیجئے. عام طور سے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے. ابھی یہ بھی نہیں پتہ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں سورج کہاں سے چڑھتا ہے، کہاں غروب ہو رہا ہے، یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں. اور آج کے ڈیٹ میں بہت آسان ہے، آپ کے فون تو ہے ہی، اس میں کمپاس رہتا ہے. اور کسی کے پاس نہیں ہے، میں نے دیوبند سے 40 روپے کا کمپاس خریدا تھا، وہ سارے آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں. جی 150 روپے کی چھوٹی سی جائے نماز خریدی تھی اور وہ بھی آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. ایسے شخص کی نماز بلا تحری درست نہیں ہوگی. کسی طرح سے پتہ نہیں چلا، کمپاس بھی بھول گئے، موبائل بھی بھول گئے، پتہ نہیں چلا ہے تو خود اندازہ لگائیں گے، ستارے وتارے دیکھ کر، سایہ وایا دیکھ کر کچھ تو کریں گے بھائی، اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. جو آدمی دشمن کے خوف سے، اب اسلامی سرحد پر ایک فوجی ہے، سامنے اٹیک ہونے ہی والا ہے یا ہو رہا ہے، اب ادھر کو اس کو نظر ہٹے تو خطرہ ہے، اس لیے وہ ادھر ہی مڑ کے نماز پڑھے گا. جی اشارے سے پڑھے گا جیسے حالات ہوں گے. صلاۃ الخوف الگ سے ایک موضوع ہے. جی یا بیماری کی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا تو جس طرف بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. مسئلہ
نماز نفل نماز جنگل یعنی غیر آباد جگہ میں سواری پر جس رخ کو بھی سواری جا رہی ہے جائز ہے۔ جنگل کا ہے، جنگل کا مطلب غیر آباد جگہ۔ ہائی وے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز، نفل نماز۔ اور جنگل غیر آباد جگہ، شہر اور گاؤں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی ہاں نفل، فرض نہیں، فرض گاڑی میں نماز نہیں ہوتی ہے، ٹرین میں ہوتی ہے، جہاز میں ہوتی ہے، لیکن جہاز کی سیٹ پر نہیں، جو الگ سے جو کمرہ ہوتا ہے جس میں نماز پڑھی جا سکتی، سیٹ پر وہاں بھی نہیں ہوتی۔ جی جی گاڑی میں نماز نہیں ہوتی، نفل نماز ہوگی بس، فرض نماز نہیں ہوگی۔ بالکل آ سکتی، سیٹ پر نہیں، سیٹ پر، وہاں سیٹ پر نہیں آئے گی نماز، نہیں وہاں جس طرح آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی نہ سیٹ پر نہیں آئے گی، ٹرین زمین کے حکم میں، جی اسی لیے وہاں نماز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک جب کہ انسان پتہ ہو قبلہ اس طرف اور سیٹ بھی اسی، ہاں تو بیٹھ کے آپ پڑھ لیجیے، سیٹ پر آ سکتے ہیں۔ جی دوسرا ہو کہ آپ ایسے ہی بیٹھو گے جہاں پر قبلہ ہے ویسے رہنے دو، نہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ٹرین میں نہیں ہوگا۔ جی نماز کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت شرط ہے۔ نفل سنت اور تراویح کے لیے مطلق نیت جائز ہے۔ مطلق کے معنی ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہیں، صرف کہہ رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں بس، چاہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے اتنی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہے تو اتنی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ کر لے تو بہت اچھا۔ فرض اور وتر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ سے نیت کا اتصال شرط ہے، مطلب تکبیر تحریمہ سے فوراً پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں فرض پڑھ رہا ہوں یا وتر پڑھ رہا ہوں۔ اگر فرض پڑھ رہا ہوں تو کون سے فرض پڑھ رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں تو آج کے پڑھ رہا ہوں یا پچھلے قضا پڑھ رہا ہوں۔ جی عیدین بھی واجب نمازیں سب اسی میں آئیں گی۔ جی یہ خیال ہونا بھی شرط ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی۔ مقتدی پر اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے، یہ نیت کرنا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس امام نہیں، امام بس۔ اور امام کیا کرے گا؟ امام اگر نیت نہیں کرتا اس کی امامت پھر بھی صحیح ہو جائے گی، البتہ امامت کا ثواب نہیں ملے گا، امامت کا ثواب تب ملے گا جب وہ امامت کی نیت کرے گا، ورنہ نیت دل کی ہی کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی تعداد رکعت کی نیت شرط نہیں ہے۔ نماز کے ارکان، رکن بتایا، اندر والا فرض جس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نماز کے داخلی فرائض میں سے ایک تکبیر تحریمہ ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو سارے ارکان کے لیے شرطیں ہیں، یعنی پاک ہونا، سطر چھپانا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ قاعدہ اخیرہ، فجر کی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 4 رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے۔ مغرب کی نماز اور وتر میں 3 رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے۔ نفل نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، نفل 2 ہوتی ہے۔ جی نفل کی بنیاد 2 ہے۔ جی اب ایک مسئلہ ہے جی جو نیت ہے، ایک فرض ہے، اب کوئی کرتے ہیں باہر سے آتی ہے اسی طرح شروع ہو گیا، جی اس پہ تھوڑا روشنی۔ جی اگر کسی آدمی کی مثلاً کمرے سے جاتے ہوئی نیت ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز میں شامل ہونے سے پہلے اس نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا ہے، صرف وہاں کو جا رہا ہے اور دماغ میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے ہوئے جا رہا ہوں، تو اس کی نیت معتبر ہو جائے گی، اس کو الگ سے وہاں کھڑے ہو کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیچ میں کسی سے بات کر لی، سلام کلام کر لیا، تو اب دوبارہ سے نیت اس کو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ نوٹ، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نمازی کا نماز سے اپنے عمل کے ذریعے نکلنا بھی فرض ہے۔ مثلا
چوتھی رکعت میں بیٹھا تھا، یعنی قائد اخیرہ کر رہا تھا. اب امام صاحب کا بچہ آ گیا گود میں بیٹھ گیا، مود دیا. اب جب اس نے مود دیا تو ایک عضو میں یعنی 1 درہم سے زیادہ جیسے ہی ہوگا مود تو نماز تو گئی. اب تو نماز نہیں رہی نا اس کی. تو جیسے ہی نماز چلی گئی، اپنے عمل سے گئی یا کسی اور وجہ سے گئی؟ کسی دوسری وجہ سے. تو ان کی نماز پوری نہیں ہوئی. ہاں البتہ گوز آ رہا تھا، روک رکھا تھا. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا تو گوز چھوڑ دیا اپنے اختیار سے، تو نماز کے فرائض پورے ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ سلام چھوڑ دیا، سلام کا واجب چھوڑ دیا، فرائض پورے ہو گئے. سمجھ میں آگے؟ لوٹانی تو ہے، کیوں؟ واجب چھوڑا ہے نا. واجب جب چھوٹتا ہے تو نماز لوٹائیں گے تاکہ یہ نقصان پورا ہو جائے. نماز ہو جائے گی لیکن ادھوری ہوگی. جیسے آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، اس کے کالم بناتے ہیں، اس کی دیواریں بناتے ہیں، اس کو مکان ہی کہا جاتا ہے، لیکن جب تک کھڑکی اور دروازے نہیں لگیں گے وہ آدھا رہے گا. جی جو نماز لوٹانی ہے ضروری ہے وقت کے اندر یا غیر وقت میں بھی لوٹا سکتے ہیں؟ غیر وقت میں بھی لوٹا سکتے ہیں. علماء عام طور سے یہی لکھتے ہیں، اس پر علامہ شامی نے خاصی بحث کر رکھی ہے، تو ہم تو اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کو کبھی بھی لوٹا سکتے ہیں. تو آپ کے مقتدیوں کو کیسے کہے گا کہ آپ لوٹا دیجیے؟ جی خود کہے گا کہ اس میں ایک واجب چھوٹ گیا ہے، نام لینا ضروری ہے. جی جو عورت ہے اس کے لیے ایک محرم کے لیے اجازت ہے، محرم کے لیے جو اس کی محرم ہے وہ ان سے ہی مطلب اس سے محرم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہے. جی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں ذی رحم محرم. 2 لفظ ہے یہ، ذی رحم محرم. رحم کے معنی ہوتا ہے بچے دانی. جو ایک بچے دانی سے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ذی رحم ہیں. دادی کے جتنے بچے ہیں سب کیا ہیں؟ ذی رحم ہیں. نانی کے جتنے بچے ہیں سب کیا ہیں؟ سے نواسے نواسیاں سب آ رہے ہیں نا. اپنے بیٹے بھی، اس سے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، سب ذی رحم ہیں، ہے نا. پھر اب محرم. محرم ہر وہ رشتہ دار جس سے کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. محرم ہر وہ رشتہ دار جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی سے نکاح بہن کا نہیں ہو سکتا، والد سے بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، چچا کا بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی کا نکاح بھتیجے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ ذی رحم محرم ہے. سسر سے بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا، داماد کا نکاح ساس سے نہیں ہو. یہ ذی رحم نہیں. میں نے کہا وہ عورتیں یا وہ مرد جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے. جن سے کبھی ہو سکتا ہے وہ محرم نہیں. سمجھ گئے؟ جی. سالی محرم نہیں ہے اس لیے کہ اس کے نکاح میں آنے کے چانسز ہیں. چاچی محرم نہیں ہے، نکاح میں آنے کے چانسز ہیں. اسی طرح خالو کی کیا ہے وہ بیوی، خالی، تو اس کے نکاح میں آنے کے چانسز ہیں، تو محرم نہیں ہے. چاچا اس کو محرم ہوا تو چاچی اس کے ساتھ آئی ہے. چاچا اس کا محرم کہاں سے ہو گیا؟ چاچا اس کا خصم ہے. نہیں 3 4 اور 5 قیام، رکوع اور سجدے. ہر رکعت میں قیام، رکوع اور دونوں سجدے فرض ہیں. اس پر علماء کا اتفاق ہے، دونوں سجدے فرض ہیں. قرات فرض اور نفل کی ہر رکعت میں امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک قرات فرض ہے، فرض میں بھی اور نفل میں بھی. اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک 5 فرض نمازوں کی
پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہے، پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، تیسری اور چوتھی میں قرات فرض نہیں ہے۔ وطر میں فرض ہے ہر رکعت، اور وطر کی تینوں رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور نفل کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ مسئلہ، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، نماز کے سارے ارکان اطمینان سے ادا کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہیں۔ جی، اکثر علماء کے نزدیک فرض نہیں ہے۔ مسئلہ، امام اعظم جی نہ، اس پر فتویٰ نہیں ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، واجب چھوڑنے سے صحیح، یعنی اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز دوبارہ لوٹانی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو جی کیا کریں گے آپ۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک قرات میں ایک آیت فرض ہے، الحمد شریف سے لے کر ناس تک کہیں سے بھی ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ الحمد شریف سے لے کر ناس تک کہیں سے بھی ایک آیت پڑھنا فرض ہے امام صاحب کے نزدیک۔ اور جی بھائی ابھی پورا ہونے دیجیے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ کوثر کے برابر 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر ایک لمبی آیت پڑھنا فرض ہے۔ ان کے نزدیک الحمد سے لے کر سورہ ناس تک اتنے برابر میں کچھ نہ کچھ پڑھنا، کہیں سے بھی پڑھنا فرض ہے جی۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا الگ سے فرض ہے، اور بسم اللہ بھی ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جی۔ بسم اللہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیت۔ بسم اللہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں، اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا باقی تمام لوگوں سے اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں، اس میں امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، امام احمد بھی ان کے ساتھ ہوں گے جی۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ ایک تو ہے سورہ نمل میں جو بسم اللہ قرآن پاک کی سورت کے اندر ہے، وہ تو سب کے نزدیک بالاتفاق آیت ہے، لیکن جو الگ سے بسم اللہ ہے امام صاحب کے نزدیک یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب کہیں بھی کسی بھی سورت میں بسم اللہ پڑھ لے تاکہ قرآن پورا ہو جائے، سننے والوں کا قرآن پورا ہو جائے، خود تو پڑھتا ہی رہتا ہے جی۔ تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا حصہ یا کسی بھی سورت کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ وہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں بھائی، تو ویسے بھی جب جی وہ تو ویسے بھی ہم پڑھتے ہی ہیں نا، سنت تو ہے ہی ہمارے نزدیک جی۔ امام مالک کے نزدیک بسم اللہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ والا بسم اللہ جی۔ سجدہ میں ناک اور پیشانی کا رکھنا فرض ہے، ناک اور پیشانی کا رکھنا فرض ہے۔ ضرورت کے وقت ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ یہاں پر پھوڑا نکل گیا کسی کو، اللہ بچائے تو آپ صرف یہاں پر کر سکتے ہیں، یا یہاں کوئی تکلیف ہو گئی تو صرف ناک کی جی نہیں، تکلیف کے بغیر جائز نہیں، دونوں کو رکھنا ہے۔ فرض چھوٹ جائے گی نماز تو نہیں ہوگی نا جی۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ میں ناک، پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں رکھنا فرض ہے۔ 7 چیزیں رکھنا فرض ہے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور یہ ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، تو 7 چیزیں رکھنا فرض ہے۔
ہمارے نزدیک یہ اور پیر رکھنا فرض ہے. اگر کسی نے کوئی پاگل ہوتے ہیں نا دنیا میں بہت سارے پاگل ہوتے ہیں, تو کسی نے جو ہے پیر رکھا اور ادھر سے سر رکھا باقی سب اٹھا دیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا, واجب چھوٹ جائے گا. ہاتھ رکھنا ہمارے نزدیک واجب ہے, گھٹنے دونوں گھٹنے رکھنا واجب ہے, دونوں پیر رکھنا واجب ہے, ایک پیر رکھنا فرض ہے. جی نہیں, پیر ٹچ ہونا چاہیے. جی دونوں پیر اٹھ گئے تو ہاں, اگر سجدے میں کسی بھی وقت میں دونوں پیر نہیں لگے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. ہاں کسی بھی وقت میں نہیں لگایا تو پورے سجدے میں پیر نیچے نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی. جی فرض ادا ہو جائے گا. نماز کے ارکان میں ترتیب, نماز کے ارکان میں ترتیب فرض ہے. نماز کے ارکان میں ترتیب فرض ہے, البتہ سجدہ دوسرے سجدے میں ترتیب فرض نہیں ہے. دونوں سجدے کرنا فرض ہے, دونوں کو اسی ترتیب سے ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھول گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی, اور دوسری رکعت میں سجدہ کی قضا کرے گا, یعنی 3 سجدے کرے گا اور اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا. مسائل. علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب کافی سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی, قرات و رکوع کیا اور سجدہ نہ کیا, رکوع کیا اور سجدہ نہیں کیا, رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا پھر الحمد شریف شروع کر دی اس نے, پھر قیام و قرات کیا تو سجدہ کیا, اب رکوع چھوڑ دیا سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا تو یہ سب ایک رکعت ہوئی. مطلب یہ ہے ہر کام کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے جائیں گے. پہلے قیام ہے, پہلے تکبیر تحریمہ ہے, قیام ہے, قرات ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. ہر کام کو اپنے جگہ فٹ کرتے جائیں گے. جو بیچ میں اس میں فالتو کام کیے ہیں ان کو سکپ کر دیں گے. ہر کام کو, ہر فرض کو اپنی جگہ فٹ کرتے جائیں گے. بیچ میں جو فالتو کام کیے ہیں ان کو سکپ کر دیں گے. جہاں پر یہ سیدھے ترتیب میں آ جائیں گے وہ ایک رکعت ہو جائے گی. یہ سمپل سا سجدوں تک ایک رکعت. جی سجدے تک ایک رکعت. جی ایک سجدے تک, 2 سجدوں تک نہیں, ایک سجدے تک ایک رکعت. دوسرے سجدے کو ڈیلے کیا, ڈیلے ہو سکتا ہے, وہ ڈیلے نہیں کریں گے. اگر ہو گیا تو اس سے رکعت پہ فرق نہیں آتا ہے, ایک سجدے سے رکعت میں فرق آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر پہلے رکوع کیا پھر قیام قرات رکوع اور سجدہ کیا تو بھی ایک رکعت ہوگی. اسی طرح اگر پہلے 2 سجدے کیے پھر قیام قرات, پہلے 2 سجدے کیا ہو گیا نل اینڈ وائڈ. جی پھر قیام قرات رکوع کیا اور سجدہ نہ کیا, پھر قیام قرات اور سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا, یہ سب مل کر ایک رکعت ہوئی. اسی طرح اگر پہلی رکعت میں رکوع کیا اور سجدہ نہ کیا اور دوسری رکعت میں رکوع کیا اور سجدہ نہ کیا, تیسری رکعت میں سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا, یہ سب مل کر ایک رکعت ہوئی. بتا دیا کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے جائیں گے, بیچ میں جو بھی چیز آئے گی اس کو ہٹا دیں گے. قاعدہ اور تشہد. قاعدہ اولا کرنا, تشہد پڑھنا اور قاعدہ اخیرہ کرنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے, ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض نہیں. البتہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تینوں چیزیں واجب ہیں. امام شافعی, امام احمد کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا بھی فرض ہے. اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک, امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک رکن ہے, اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے. رکوع اور سجدہ کی تکبیر و تسبیح. رکوع اور سجدہ میں جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا, رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا, سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا,
قوما میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی۔ گویا ان کے نزدیک یہ فرض اصلی نہیں ہے، فرض زائد ہے۔ فرض اصلی اور فرض زائد کیا ہوتا ہے؟ مثلا مکان کے اوپر آپ لینٹر ڈال دیجئے، آپ کا مکان پورا ہو گیا، آپ نے سلیب جو ڈالی ہے اسے مکان کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، لیکن یہ مکان کشمیر میں پائیدار نہیں ہے، برف اس کو تباہ کر دے گی۔ تو اب ایک اور فرض آپ کے ذمہ ہو گیا جو ٹین کی چھت ہوتی ہے، تو ٹین کی چھت یہاں رکن زائد ہے، ٹھیک، اور لینٹر تک رکن اصلی ہے۔ مثال دینے میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے کہ رکن اصلی اور رکن زائد کیا ہوتا ہے۔ جی، تو امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی۔ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ سب اعمال فرض نہیں ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مقتدی پر قرات فرض ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی کے لیے قرات کرنا حرام ہے، مقتدی کے لیے قرات کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، اور خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ وہاں آپ دوسری، میں ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو آدمی امام کے پیچھے ہوتا ہے تو امام کی قرات اس آدمی کے لیے کافی ہے، اس آدمی کی قرات وہی ہے جو امام کر رہا ہے۔ کچھ سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی بھی بڑے آدمی سے ایک ہوتی ہے آفیشل ملاقات اور ایک ہوتی ہے پرائیویٹ ملاقات۔ جو آفیشل ملاقات ہوتی ہے کسی بھی وفد کی، کسی بھی حکومتی آدمی سے یا وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے یا وزیر اعظم سے، وہاں جو وفد جاتا ہے اس کا ایک ترجمان ہوتا ہے، ترجمان بات کرتا ہے، باقی خاموش رہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو تائید کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو تائید کرتے ہیں۔ تو فرض نماز اللہ تعالیٰ سے آفیشل ملاقات کی طرح ہے۔ امام صاحب بولے گا، جیسے وللضالین آمین امام صاحب کہے گا تو سب تائید کہیں گے آمین، پھر آگے قرآن پڑھی جائے گی، پھر آگے جو تعریف کرتے ہیں، تعریف پھر سب مل کر کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، تعریف میں پھر سب کرتے ہیں۔ اور جب آخر میں نکلنا ہوتا ہے نا، سلام کرنا ہوتا ہے، جب وفد واپس، پہلے تو مشترکہ بات ہوتی ہے، پھر جب واپسی کا وقت ہوتا ہے 5-10 منٹ پہلے، تو سب کیا کہتے ہیں، کسی کو تو کچھ کہنا تو نہیں ہے، کہتے ہیں نا، کسی کو کچھ کہنا تو نہیں ہے، تو اس لیے آخر میں رکھا، درود دعا مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہنا تو، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو درود شریف کے پاس بعد دعا مانگ لیجئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اور جب سب بولتے ہیں وہ احتجاج بن جاتا ہے، جب مطالبہ سب کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ احتجاج بن جاتا ہے، احتجاج بے ادبی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اپنے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا۔ جی۔ اور پھر ہے ایک پرائیویٹ ملاقات، پرائیویٹ ملاقات نفل نماز ہے، اس میں آپ پڑھتے رہیے، وہ الگ سے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ ملاقات ہے، اس میں آپ پڑھتے رہیے۔ کس میں؟ نفل میں؟ نفل میں اگر دن میں پڑھ رہے ہیں تو آپ سری کریں گے، اور رات میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہری کر سکتے ہیں۔
فرض نماز چھوٹ جائے پھر پڑھے اس کو جس طریقے سے پیچھے شاید آیا تھا جو نماز جس طریقے سے چھوٹی ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا. اگر مغرب کی نماز آپ کی چھوٹی ہے دن میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دن میں اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ اس میں اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ جہر بھی کر سکتے ہیں اور سر بھی کر سکتے ہیں. البتہ اگر جماعت سے آپ قضا کر رہے ہیں تو جہر کرنا واجب ہوگا. جو رات میں نمازیں ہوتی ہیں اس میں مفرد کے لیے جہر اور سر دونوں جائز ہے اور جماعت میں اس میں جہر واجب ہے. جو دن کی نمازیں ہیں ہر ایک پر سر واجب ہے چاہے وہ جماعت میں ہے چاہے وہ اکیلا ہے. جی وقت بتائیں گے. اللہ الصمد. اس کو بند کرتے ہیں.